یہ ہے ٹاپ 10 موسٹ اوبیسٹی کنٹریز۔ ایسا کیسے ہو گیا کہ یہ سارے ملک موٹاپے کا شکار بن گئے؟ یہ کمپنی جنہیں فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے ہیلدی ہیں یا کمزور ہیں، جب تک ان کا پیسہ آ رہا ہے۔ یہ ہے کہانی دنیا کے سب سے موٹے لوگوں کی۔ السلام علیکم ویورز، کیا آپ گیس کر سکتے ہو کہ دنیا کے سب سے اوبیس کنٹری کون سی ہیں؟ کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر دنیا کے سب سے زیادہ موٹے لوگ رہتے ہیں؟ سب سے پہلا جواب آپ کے دماغ میں آئے گا امریکہ۔ نہیں جی، بالکل نہیں، یہ جواب غلط ہوگا۔ اس کا صحیح جواب ہے پیسیفک اوشین میں موجود ایک چھوٹا سا ملک ناورو نام سے، جہاں موجود 61% لوگ اوبیسٹی کا شکار ہیں اور آلموسٹ 90% لوگ اوور ویٹ ہیں۔ امیجن کر سکتے ہو ایسا ملک جہاں پر 10 میں سے 9 لوگ اوور ویٹ ہوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے چھپی ہے ایک بڑی خوفناک کہانی کرونک کیپٹلزم کی۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے، جب میں اوور ویٹ اور اوبیس لفظوں کا استعمال کرتی ہوں، اس میں فرق کیا ہے؟ اس کے لیے ہم کامن انڈیکیٹر کا استعمال کرتے ہیں جسے BMI کہا جاتا ہے، یعنی باڈی ماس انڈیکس۔ یہ BMI کیلکولیٹ کرنا بڑی ہی آسان چیز ہے جو ہم اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی سٹیپ اپنی ہائٹ دیکھیے۔ اگر آپ اپنی ہائٹ کو انچز اور فیٹ میں جانتے ہیں تو ان کو میٹرز میں کنورٹ کیجئے۔ اگر 5 فٹ 8 انچ ہے تو 1.72 میٹر ہوگا۔ دوسری چیز، اپنا ویٹ کیجئے کلو گرامز میں، کتنا ہے تو مان لیتے ہیں کہ آپ کا ویٹ 74 kg ہے۔ تیسری چیز، اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کے اسکوائر سے ڈیوائڈ کیجئے، یہ ہوتا ہے 24.8 اسکوائر، اور یہ ہوتا ہے آپ کا BMI۔ اب BMI کی بیسس میں بڑا سمپلیفائڈ کرائٹیریا بنایا گیا ہے کہ اگر آپ کا 18.5 BMI سے نیچے ہے تو آپ انڈر ویٹ ہیں، 24.9 اور 18.5 کے بیچ میں ہے تو آپ ہیلدی ویٹ نارمل ہیں، اور اگر 29.9 اور 25 کے بیچ ہے تو یہ اوور ویٹ کی کیٹیگری میں آئے گا، اور 30 میں اور اس سے اوپر کی کیٹیگری اوبیس ہوتی ہے۔ بیسیکلی دیکھا جائے تو اوبیس ہوتا ہے اوور ویٹ سے بھی زیادہ اوپر۔ اگر آپ انڈر ویٹ، اوور ویٹ یا اوبیس میں کیٹیگری فال کرتے ہیں تو یہ ایک وارننگ سائن ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ لیکن اگر آپ ہیلدی کیٹیگری میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بلے بلے کرنے لگ جائیں کیونکہ یہ BMI ہیلتھ کا اکلوتا انڈیکیٹر ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہیلدی رینج میں ہوں، دیکھنے میں پتلے دکھتے ہوں، لیکن پھر بھی آپ فٹ نہ ہوں، کیونکہ فٹنس کرنے کے لیے کئی اور انڈیکیٹرز استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ مسل اسٹرینتھ، فلیکسیبلٹی، اسٹیمنا۔ آفٹر سم ٹائم کئی باری ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کافی مسکولر آدمی ہیں تو آپ مسل ویٹ کی وجہ سے اوور ویٹ کی کیٹیگری میں آ جائیں گے BMI کے انڈیکیٹر کے اکارڈنگ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انہیلدی ہو۔ اوور ویٹ کی کیٹیگری میں رہتے ہوئے ہیلدی رہنا پاسبل ہے ایز لانگ ایز آپ مسکولر پرسن ہو، لیکن جنرل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اوبیس کی کیٹیگری میں آتے ہو تو یہ ڈیفینیٹلی ایک پرابلم ہو سکتی ہے۔ کئی ساری ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ اوبیسٹی کا شکار ہونے کا مطلب ہے کہ کئی ساری بیماریوں کا آپ کو زیادہ ہائی رسک ہے، جس کی ٹائپ 2 ڈائبٹیز، ہائپرٹینشن، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ ڈیزیز، برین اسٹروک، فیٹی لیور ڈیزیز، کڈنی ڈیزیز، پریگنینسی پرابلمز، ڈپریشن اور کینسر کی سرٹن ٹائپس۔ یہی وجہ ہے کہ سال 2013 میں امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن نے کہا کہ اوبیسٹی اپنے آپ میں ہی ایک بیماری ہے، ایک ڈیزیز ہے۔ یورس ملک کی بات کریں تو اس کا کیس کوئی آئسولیٹڈ کیس نہیں ہے۔ اگر آپ ٹاپ 10 کنٹریز موسٹ اوبیس کی لسٹ میں دیکھو گے تو اس لسٹ میں سارے ملکوں کے نام ہم نے شاید ہی پہلے کبھی سنے ہوں، جو مطلب بہت کم سنے، جیسے نورو ہو گیا نمبر 1، یہ ایک نورو ہے۔ جانتے ہیں کیا کامن چیزیں ان سارے ملکوں میں؟ یہ سارے کے سارے ملک پیسیفک اوشین میں سچویٹڈ ہیں اور چھوٹے سے آئلینڈ کنٹری میں ہیں۔ یہ ان آئلینڈز کی آپ فوٹوز اور ویڈیوز دیکھو گے تو لگے گا کہ کیا کمال کی جگہ ہے۔ پرفیکٹ بیچز، کورل ریفز، ٹراپیکل فورسٹ دیکھ کر لگے گا کہ اگر آپ کوئی بھی لوگ یہاں رہتے ہیں تو بڑا ہی ہیلدی اور فٹ ہوگا، کیونکہ روز وہ درختوں سے ناریل توڑ کر کھائے گا
اور ہنٹنگ کر کے فشز کھائے گا، لیکن ایسا کیسے ہو گیا کہ یہ سارے ملک موٹاپے کا شکار بن گئے؟ آئیے نورو ملک کو سمجھتے ہیں۔ یہ بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے، دنیا کی تھرڈ اسمالسٹ ملک ہے دنیا میں۔ اس کا صرف ایک آئلینڈ ہے 21 اسکوائر کلومیٹر کا۔ یہاں پر صرف 12,500 لوگ رہتے ہیں۔ اسمالسٹ آئلینڈ نیشن دنیا کا۔ ایک وقت پر یہ بہت ہی خوبصورت سا انٹچڈ آئلینڈ ہوا کرتا تھا۔ سن 1798 میں باقی دنیا نے اسے ڈسکور کیا جب ایک جہاز برٹش یہاں لینڈ کرتا ہے۔ اس جہاز کے کیپٹن جان فان کو یہ آئلینڈ اتنا پیارا لگتا ہے کہ یہ اس کا نام رکھ دیتے ہیں پلیزنٹ آئلینڈ۔ اس برٹش جہاز کا نام تھا ہنٹر۔ 100 سالوں میں ہانٹڈ ہونا ایک ڈیسٹینی بننے والی تھی۔ 1830 کے اراؤنڈ کئی یورپین شپس یہاں پر ٹریڈنگ کرنے آتے تھے۔ اس آئلینڈ سے صاف پینے کا پانی، کوکونٹ فروٹ اور لوکل پالم آئل لے کر جاتے تھے اور ایکسچینج میں آئلینڈ والوں کو شراب اور گنز دے کر جاتے تھے۔ اس وقت قریب 12 الگ الگ ٹرائبز آئلینڈ پر رہا کرتی تھی جو نیٹو لوگ تھے یہاں رہنے والے۔ شراب اور ہتھیار لینے سے اس آئلینڈ میں سال 1878 10 سال کی سیویلیر ہوتی رہی، یعنی کہ جنگ ہوتی رہی۔ یہاں رہنے والے لوگوں کی پاپولیشن کچھ آتی ہو جاتی ہے اس جنگ کی وجہ سے۔ بعد میں جرمن ایمپائر اپنا قبضہ کر لیتا ہے اس آئلینڈ پر اور سارے ہتھیاروں کو اپنی کانفiscate کر لیتا ہے۔ آگے چلیں، سال 1900 میں ایک نیوزی لینڈ کے ایلبرٹ ایلس اس آئلینڈ پر فاسفیٹ ڈسکور کرتے ہیں۔ فاسفیٹ ایک ایسا منرل ہے جسے کھیتی کرتے ہوئے آرٹیفیشل فرٹیلائزر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں ایک بہت امپورٹنٹ ریسورس۔ اس کے چلتے 1906 میں جرمنی کے ساتھ ایگریمنٹ بنا کر پیسیفک فاسفیٹ کمپنی یہاں پر فاسفیٹ کی کمپنی شروع کرتی ہے۔ اور پھر آتی ہے فرسٹ ورلڈ وار۔ جرمنی اس وار کو ہارتا ہے اور لیگ آف نیشنز کے اکارڈنگ نورو ملک ٹرسٹیشپ کے انڈر آ جاتا ہے۔ کنگڈم آسٹریلیا یونائٹڈ آف دا نیوزی لینڈ، اس کے چلتے نورو ایگریمنٹ آئلینڈ سائن کی جاتی ہے جو فاسفیٹ ریزروز ہیں۔ اس آئلینڈ پر موجود وہ سارے برٹش کے ہاتھوں چلے جاتے ہیں کہ برٹش فاسفیٹ کمیشن، سمپل ورڈز میں کہا جائے نورو برٹش کو لوٹتے ہیں، ان کے فاسفیٹ ریزروز کو بیچا جاتا ہے اور نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کو بہت کم داموں میں۔ اور نورو کے لوگوں کو کیا دیا جاتا ہے؟ انہیں قیمت کتنی ملتی ہے؟ ½ پینی ٹن آف فاسفیٹ۔ کچھ سالوں بعد تھوڑا زیادہ پرائس دیا جاتا ہے، 2 پینس پر ٹن آف فاسفیٹ، لیکن برٹش فاسفیٹ کمشنرز اسے جا کر 200 ٹائمز گنا زیادہ پرائس میں بیچتے ہیں آسٹریلیا میں، 4.552 ٹن، یعنی آلموسٹ سارا پیسہ تو یہ برٹش کمپنی لوٹ گئی۔ لیکن 1942 میں نورو کمپنی کو کیپچر کر لیا جاتا ہے جاپنیز ایمپائر کے دوران، اور اب بہت سا ظلم سہنا پڑتا ہے یہاں کے لوگوں کو۔ پوسٹ لیبر کیمپین، ماس ٹروننگز کی جاتی ہے، لوگوں کو زبردستی مار دینا۔ لیکن ورلڈ وار 2 کی کہانی ہم جانتے ہیں، جو اٹلی، جرمنی، ایکسس پاورز اور جاپان پہ ورلڈ وار 2 ہار جاتے ہیں۔ یہ ملک پھر سے UK اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ایڈمنسٹریشن کے انڈر آ جاتا ہے۔ فاسفیٹ انڈسٹری ریوائیو کرتی ہے، ایکسپورٹس بڑھنے لگتی ہے، لیکن 1968 میں نورو کے لوگوں کو بہت کم پیسے دیے جاتے تھے کمپیئر ٹو جو پیسہ یہ کمپنیز کماتی تھی۔ یہ ریسورسز باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ کرنے کو سن 1964 میں آسٹریلین گورنمنٹ کرتی ہے کہ نورو میں رہنے والے جو لوگ ہیں انہیں بغل کے ایک آئلینڈ پر شفٹ کر دیا جائے اور سب کو آسٹریلین سٹیزن شپ دے دی جائے۔ لیکن یہ لوگ اپنی یونیک آئیڈینٹی لوز نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ سوورینٹی چاہتے تھے۔ اسی کے چلتے جنوری 1968 میں انہیں آزادی ملتی ہے۔ فائنلی جا کر نورو ایک انڈیپینڈنٹلی کنٹری بنتا ہے۔ آزادی کے نورو کے فاسفیٹ مائنڈڈ پولیٹیشینز کے بزنس کو کنٹینیو رکھتے ہیں، اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ ان کے ملک پر کیا ہو رہا۔ آدھے سے زیادہ زمین اس چھوٹے سے آئلینڈ پہ اب صرف فاسفیٹ مائننگ کے لیے دی جا چکی ہے۔ لوگوں کے رہنے کے لیے جگہیں کم پڑتی جا رہی ہیں، لیکن پیسے کے لالچ سے بچنا ان کے پولیٹیشنز کے لیے بہت مشکل تھا۔ مائننگ کنٹینیو رہتی ہے، ان کا GDP پہ کیپیٹا انکریزڈ ہونے لگتا ہے۔ سن 1975 میں نورو ملک
دنیا کا سیکنڈ ریچسٹ کنٹری بن گیا تھا جی ڈی پی پر کیپٹا کے حساب سے۔ صرف سعودی عربیہ سے زیادہ امیر تھا اس وقت پر۔ اوبویسلی یہاں پر ایک چیز یاد رکھنے والی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں رہنے والا ہر انسان امیر بن گیا ہو، لگژری لائف جی رہا ہو۔ جی ڈی پی پر کیپٹا ہائپوتھیٹیکل نمبر بتاتا ہے کہ پر پرسن اگر ہر انسان کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تو ہر انسان کے لیے کتنا ہو۔ لیکن اسی دنیا جہاں پہ ٹاپ 26% لوگوں کے پاس اتنی ویلتھ ہے جتنی آدھی دنیا کے پاس ہے، کیسا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر ایکول ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہو؟ لیکن حکومت کے پاس ضرور پیسوں کی برسات ہو رہی، لیکن حکومت سکسیسفلی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور برٹین کی حکومت کو بھی کنونس کر لیا کہ جو پہلے انہوں نے ملکوں کو لوٹا اس کے بدلے کمپنسیشن کا پیسہ دو، تو وہ ملک میں نوروں کو اور پیسہ دیتے۔ فاسفورس کی مائننگ سے جو پیسہ کمایا جا رہا ہے وہ نورو فاسفیٹ رائلٹیز ٹرسٹ میں جاتا ہے۔ اس سارے پیسے کی مدد سے نوروں کو اپنی شپنگ لائن ملتی ہے۔ اس سارے پیسے کی مدد سے نوروں کو اپنی ایک شپنگ لائن ملتی ہے۔ یہ اپنی ایئر لائنز بناتے ہیں ایئر نورو کے نام سے۔ انٹرنیشنل انویسٹمنٹس یہاں پر کی جاتی ہیں، وال اسٹریٹ پر جا کر سیکیورٹیز خریدتے ہیں، میلبورن پر ایک بڑی 52 سٹوری اسکائی اسکریپر بناتے ہیں، نورو ہاؤس نام سے $7 ملین کی آفس بلڈنگ بنائی جاتی ہے جس کے اوپر ایک ریوالونگ ریسٹورینٹ ہوتا ہے۔ مارشل آئلینڈز پر جا کر یہ $3 ملین کے ہوٹل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، $4 لاکھ فلوٹنگ کاکٹیل لاؤنج بنانے پر اسپینڈ کرتے ہیں۔ آس پاس کے کئی آئلینڈ کے ملکوں میں اپنے ہوٹلز بناتے ہیں، پراپرٹیز خریدی جاتی ہیں اور کچھ لوگ نورو میں رہنے والے اپنے لیے بڑی لگژری سپورٹس کار خریدتے ہیں۔ جبکہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ملک اتنا چھوٹا ہے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کے لیے چل کر صرف 40 سے 45 منٹ لگیں گے۔ اتنے چھوٹے سے آئلینڈ پر لگژری گاڑیاں لانے کا کیا تک بنتا؟ ان سب کے بیچوں عام رہنے والے لوگوں کو یوزول آفر ملتا ہے کہ ہم ٹیکس ہٹا دیتے ہیں، کئی سامان فری میں دے دیتے ہیں، لیکن سوال مت کرنا کہ اوپر والے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو لے جا کر آسٹریلیا کی یونیورسٹیز میں پڑھا سکتے ہیں، وہ حکومت پیسے دے گی، میڈیکل آئیڈینٹیکل کیئر سب مل رہا ہے، بسیز کی ٹرانسپورٹیشن فری ہے، سرکاری اخبار فری دے رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ فاسفیٹ انڈسٹری یا سرکاری نوکری میں ایمپلائڈ تھے۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، کچھ لوگوں کے لیے مانو وہ جنت میں جی رہے تھے۔ یہ سال تھا 1982۔ سیم ایئر نیو ایئر ٹائمز میں ایک آرٹیکل چھپتا ہے۔ اس آرٹیکل میں آتھر پریڈکٹ کرتے ہیں کہ جو فاسفیٹ اس ملک میں موجود ہے وہ لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہے، 10 سال کے اندر اندر یہ سارا فاسفیٹ ختم ہو جائے گا۔ پھر کہاں سے یہ فاسفیٹ مائن کریں گے اور کہاں سے یہ پیسہ کمائیں گے؟ کیسے اس لائف سٹائل کو کنٹینیو رکھ پائیں گے؟ اس وقت نورو کے بی او پی فائنانس منسٹر جیمز ہیں۔ اس نے اس آرٹیکل کو دیکھ کر رپلائی کیا کہ ٹمارو ول ٹیک کیئر آف اٹس سیلف، جب کل آئے گا تب کل سوچیں گے۔ لیکن ایک دن تو کل آنا تھا۔ 1990s تک آتے آتے فاسفیٹ ریزروز ختم ہونے شروع ہو گئے۔ کئی ساری انٹرنیشنل انویسٹمنٹس انہوں نے کی تھی وہ کریشڈ ہو گئی، ان کی ایئر لائنز باہری لوسز میں چل رہی تھیں۔ کبھی اتنا چلا نہیں کہ ٹورزم پورے ملک کی اکانومی کریش ہونے والی تھی۔ نورو گورنمنٹ سوچتی ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے اور پیسے کمانے کے لیے۔ سال 2001 میں آسٹریلیا ایک اسٹیبلش سینٹر بناتا ہے نورو پر ریفیوجیز کو پروسیس کرنے کے لیے۔ کئی سارے افغان، سری لنکینز، ایرانیز، پاکستانی لوگ جو آسٹریلیا میں بوٹس کے تھرو آنا چاہ رہے تھے، انہیں ٹیمپریری رکھنے کے لیے کہیں پر مرڈی ٹینٹس لگائے جاتے ہیں اس آئلینڈ کے بیچوں بیچ۔ آسٹریلیا کہتا ہے کہ ہر ایک ڈیٹین جو جہاں پر رکھا جائے گا اس کے بدلے ہم کچھ فیس پے کریں گے نورو کو، لیکن اس ڈیٹینشن سینٹر کو بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور بری لیونگ کنڈیشنز کے لیے۔ 2010 تک آتے آتے فاسفیٹ پورا ختم تھا۔ زبردست ہائٹ ان ایمپلائمنٹ ریٹس سے بے روزگاری یعنی کہ بڑھ گئی تھی۔
ऊपर से क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इफेक्ट्स नारों पर अब दिखने लग चुके थे। कोस्टल इरोजन का खतरा, फ्लडिंग ज़्यादा बढ़ गई थी, एसिडिफिकेशन थी ओशियंस में देखने को मिल रही थी। लेकिन क्लाइमेट चेंज से भी ज़्यादा बड़ा ब्लेम जाता था इनकी फॉस्फेट माइनिंग के ऊपर। नारो मुल्क के नक्शे को देखिए, आज के दिन 90% इस मुल्क में ज़मीन यूजलेस है, डिस्ट्रॉय की जा चुकी है माइनिंग की वजह से। आइलैंड पूरे का पूरा बीच का एरिया, कोई रह नहीं सकता यहाँ पर, कोई खेती भी नहीं की जा सकती। जो लोग रह रहे हैं वो सिर्फ आइलैंड की एजिस पर रह रही हैं। फरवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया लावर्स अलायंस ने एक लेटर लिखा और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को ये बताते हुए कि फॉस्फेट माइनिंग की वजह से इस मुल्क मौजूद जो ग्राउंड वाटर था वो कंटेमिनेट हो चुका है, वो हाई टॉक्सिक हैवी मेटल कंटेमिनेंट से इसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को इरिवर्सिबल किडनी डैमेज, लंग डैमेज, बोन डैमेज और कैंसर होने की गुंजाइश है। इसका मतलब इस मुल्क के पास जो खुद का पीने के लिए पानी तक नहीं बचा। एक वक्त पर आइलैंड के नेचुरली आसपास कोरल रीफ्स में फिशिंग की जा सकी थी, फिशिंग भी नहीं की जा सकती। मछलियों में भी ये टॉक्सिक हैवी मेटल मौजूद हो गया। 200-300 साल पहले यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाए जाते थे जब यूरोपियन ट्रेडर्स आकर ट्रेडिंग करते थे। लेकिन यूनाइटेड नेशन FAQ अकॉर्डिंग की रिपोर्ट के मुताबिक अब यहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल और बाकी खाना न्यूट्रिशनल भी नहीं उग सकता। ऑक्सफोर्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट एमी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने 11 महीने गुजारे इस आइलैंड पर रहते हुए। हाल ही में उन्होंने बताया है कि एक हफ्ते में एक सब्जी भी मिलना इस आइलैंड में बड़ी लक वाली चीज़ होती। यहाँ रहने वाले लोगों के पास कोई साफ पीने का पानी नहीं है, तो इन्हें इम्पोर्टेड पानी पर रिलाई करना पड़ता है। खुद का कोई खाना नहीं, खुद का कोई पानी नहीं, इसका मतलब सब कुछ बाहर के मुल्कों से इम्पोर्ट किया जाता है। आज के दिन मेनली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के मुल्कों से उनके वो सबसे करीब पड़ते हैं इसके। अब सबसे शॉकिंग ये देखना है कि किस तरीके का खाना इंपोर्ट किया जाता है। बहुत ही सस्ता प्रोसेस और कैंड फूड, ऐसा खाना जिसमें शुगर, साल्ट और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स की बहुत ज़्यादा इंक्लूड है, एक्सेट्रा। वाइट राइस, इंस्टेंट नूडल्स, सोडा। लोगों के पास ज़्यादा पैसे है नहीं, तो सबसे सस्ता खाना जंक फूड ही होता है। कोई हैरानी की बात नहीं कि यहाँ रहने वाले लोग दिन भर इसी टाइप का फूड जंक खाते हैं। तो यहाँ ओबेसिटी रेट इतनी तेज़ी से बढ़ने लगे कि आज के दिन ये दुनिया का सबसे ओबीस कंट्री बन गया। इसके बगल में एक आइलैंड है अमेरिकन सैमोआ नाम से। एक पर्टिकुलर फूड आइटम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है उस मुल्क में, टर्की टेल। आपने इस बर्ड के बारे में तो सुना होगा, टर्की। अमेरिका में थैंक्सगिविंग के फेस्टिवल पर कई लोग टर्की खाते हैं, लेकिन टर्की का एक हिस्सा ऐसा होता है जिसे कोई खाना नहीं चाहता। उसका नाम है टर्की बर्ड। ये एक ऐसा ग्लैंड है जो टर्की के फैडर्स को उसकी बॉडी में कनेक्ट करता है, और ये ग्लैंड ऑयल से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। इस ग्लैंड को अगर खाया जाए तो इसमें 75% कैलोरीज सिर्फ फैट से आती हैं। तो एक्चुअली में ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब अमेरिका में लोग टर्की खाते हैं तो इस पार्ट को हटाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीमली अनहेल्दी है। लेकिन कुछ कंपनीज ने देखा कि क्यों ना इस पार्ट को वेस्ट करने की जगह इसे सस्ते मुल्कों में बेच दिया जाए। सैमोआ मुल्क में टर्की टेल बिकती है। सैमोअन्स आज के दिन इस नेशनल डेलिकेसी मानते हैं। वहाँ एक बड़ी वजह बन गई हाई ओबेसिटी की। साल 2007 में सैमोआ ने टर्की टेल की इंपोर्ट को बैन करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये बैन हटाना पड़ा 2013 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अगर तुम्हें WTO को ज्वाइन करना है तो तुम्हें फ्री ट्रेड करनी पड़ेगी, तुम्हें उसका इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने मुल्क में। सिमिलर कहानी है व्यूअर्स तो मटन फ्लैप्स की। एक और मुल्क इसी एरिया में मौजूद, टोंगा नाम से। यहाँ पर भी बहुत ओबेसिटी और हाई रेट्स डायबिटीज़ देखने को मिलता है। 2016 में टोंगन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि यहाँ डायबिटीज़ का रेट 34% था, और इसके पीछे वजह है मटन लैम्प जो मीट खाई जाती है। इसमें भी एक ऐसा हिस्सा होता है जिससे वेस्ट प्रोडक्ट नॉर्मली की तरफ फेंक दिया जाता है।
اس چیز کو مٹن فلیپ کہا جاتا ہے۔ اس کے ہر 100 گرام میں 40 گرام فیٹ ہے اور 420 کیلوریز۔ نیوزی لینڈ میں اسے پھینک دیا جاتا ہے، لیکن ٹونگا میں جا کر اسے بیچا جاتا ہے۔ انفیکٹ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نیوزی لینڈ، آسٹریلیا میں، وہ اکثر مٹن فلیپ، لیمب فلیپس کو اپنے پالتو کتے بلیوں کو کھلاتے ہیں۔ ٹونگا جیسے ملکوں میں جہاں پر پولوشن نہیں پھیلا آس پاس پانی میں، وہاں پر مچھلی کی فشنگ ضرور کی جا سکتی ہے، لیکن جو مچھلی یہاں سے پکڑی جاتی ہے وہ اتنی ویلیویبل ہوتی ہے کہ اسے باہر کے ملکوں میں بیچنا زیادہ پروفیٹیبل ہوتا ہے۔ تو مچھلی ہیلدی کو باہر بیچ دیا اور باہر کے ملکوں سے یہاں پر سستے مٹن فلیپس امپورٹ کر لیے اپنے ملک کے لوگوں کو کھلانے کے لیے۔ یہ سارے اکانومی اور پیسے کا کھیل ہے۔ ٹونگا جیسے ملکوں میں تو پھر بھی بایوڈائیورسٹی بہت ملے گی، وہاں پر لوگ گھومنے جاتے ہیں وہاں کی وائلڈ لائف، پلانٹ لائف کو دیکھنے کے لیے، لیکن نارو جیسے ملک میں تو یہ بھی ختم کی جا چکی ہے۔ اس لیے آج کے دن لیسٹ وزٹڈ کنٹری نارو لسٹ میں نمبر 1 پہ آتا ہے، یعنی یہاں پر آلموسٹ 0 ٹورسٹ آتے ہیں گھومنے۔ امیجن کرو ایک ایسا ملک جو آج سے 35 سال پہلے ریچسٹ کنٹری ہوا کرتا تھا، سیکنڈ ریچسٹ کنٹری، تو آج کے دن لیسٹ وزٹڈ کنٹری میں ہے۔ کوئی یہاں پر رہنا نہیں چاہتا، کوئی گھومنے نہیں آنا چاہتا۔ آج کے دن اگر آپ کبھی سائلنٹ پر جاؤ گے تو نظارہ کچھ ایسا دکھے گا، ہر طرف اوبیس لوگ، بچوں میں بھی بہت ہائی اوبیسٹی دیکھنے کو ملتی ہے۔ حکومت اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے کہ ایک کمپین چلائی جائے، لوگ زیادہ چلنا شروع کریں، لیکن اتنے چھوٹے سے آئلینڈ پر چلنے کی جگہ یہ اسکوٹر سے استعمال کرتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک ایسا کیس سننے میں آیا تھا جہاں پر نورو میں کسی نے ایک بڑی لگژری فراری کارز آرڈر کی باہر کے ملک سے۔ جب تک وہ گاڑی وہاں پہنچی تو انسان خود اتنا موٹا ہو گیا کہ وہ گاڑی کے اندر فٹ ہی نہیں ہو پایا۔ مذاق نہیں کری، ایکچولی میں نے یہ ایک نیوز آرٹیکل ہے۔ ویسے ہیلدی اور فٹ رہنے کا فنڈا بڑا سمپل ہے کہ اگر آپ کو بس ہیلدی کھانا ہے تو ٹائم پر ریگولر ایکسرسائز کرنی ہے۔ یہ دو آسان سی چیزیں ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ کیا چیلنج فیس کرتے ہیں کہ وہ ٹائم ہی نہیں نکال پاتے کہ وہ یہ دو بیسک چیزیں کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے ہیلدی کھانا کھانے کے لیے۔ اس لیے جو جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ آسانی سے مل جاتا ہے، جلدی سے مل جاتا ہے، اسے کھا لیتے ہیں اور پورے دن بھر پڑھائی اور کام کرتے وقت ایکسرسائز کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ویورز کے اپنے ٹائم مینجمنٹ اور پروڈکٹیوٹی کو اپنائیے، لیکن یہ کہانی صرف پیسیفک آئلینڈز تک نہیں ہے۔ امریکن جنک فوڈ کمپنی کا اثر امریکہ کے آس پاس کئی ملکوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، جیسے کہ میکسیکو کا ایگزامپل لے لیجئے۔ 2019 میں میکسیکو ایک ایسا ملک تھا جہاں پر کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنکس کی ہائیسٹ کی کنزمپشن دیکھنے کو کی جاتی تھی، 638 اون سرونگ پر کیپٹا پر ایئر۔ اس کے چلتے میکسیکو میں قریب 29% لوگ اوبیس ہیں، 65% لوگ اوور ویٹ ہیں۔ یہ سب سن کر آپ کو کافی غصہ آئے گا امریکن کمپنیز پر، لیکن اس غصے کو کمپنیز اور حکومتوں تک ہی رکھیے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ میں جو عام لوگ ہیں وہ ایک بڑی ہیلدی لائف جی رہے ہوں۔ ایک عام آدمی امریکن نے نوروں کے ملک کو ختم نہیں کیا ہے، ایک عام آسٹریلین کسان نے اس سارے پیسیفک آئلینڈ کے ملکوں کو اس طریقے سے ڈسٹرائے نہیں کیا۔ یہ کام کیا ہے کچھ کرونک کیپٹلسٹ نے اور ان بڑی بڑی کمپنیوں نے۔ یہ کمپنیز جنہیں فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے ہیلدی ہیں یا آپ کو کتنا ہیلدی کھانا مل رہا ہے یا آپ کو کتنا جنک فوڈ کھلایا جا رہا ہے، ایس لانگ ایس جب تک ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے۔ امریکن اور آسٹریلیا کے عام لوگوں میں بھی اوبیسٹی کا ریٹ کافی ہائی ہے، اور میکسیکو میں بیٹھے ٹاپ پر جو لوگ ہیں انہیں بھی بینیفٹ پہنچا ہے میکسیکو کی حالت کی وجہ سے۔ 2016 کی economist.com کی رپورٹ نے بتایا تھا کہ کرونک کیپٹلزم انڈیکس میں میکسیکو ون آف دا ورسٹ کنٹریز، ساتھ ہی ساتھ میکسیکو ون آف دا موسٹ ان ایکول کنٹریز۔ تو کوئی بھی ملک ہو، ویورز، یہ کرپٹ پولیٹیشنز اور ان کے کرونک کیپٹلسٹ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں پروفٹس بنانے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی امریکن کرونک کیپٹلسٹ نے کہا ہو کہ میں اپنی اس انہیلدی شوگری سوڈا کو یا میٹ پروسیسڈ کو یا جنک فوڈ کو اپنے امریکن پری کو نہیں بیچوں گا۔ انہیں کوئی ملک سے کوئی پرواہ نہیں ہے،
رپورٹ کے اکارڈنگ کوکا کولا سائنٹسٹ فنڈز نے کہا تھا کہ اوبیسٹی کا بلیم ہٹایا جائے اور خراب ڈائٹس پر بلیم ڈالا جائے۔ یہ ہمارے کچھ بیسڈ میڈیا اینکرز کی طرح اللاجیکل مینیپیولیشن استعمال کر کے کہتے ہیں کہ لوگوں کو ایکسرسائز زیادہ کرنی چاہیے، کیلوریز کاٹنے کے بارے میں مت سوچو، جنک فوڈ کھاتے رہو ایز لانگ ایز آپ ایکسرسائز کرو۔ ان کی ایڈورٹائزنگ کمپینز اپنے ملک کے اندر بھی اتنے سکسیسفل ہوئے ہیں کہ امریکہ میں بھی ون آف دا ہائی ریٹس آف سافٹ ڈرنکس کنزمپشن ہیں۔ امریکہ 12 نمبر پر ہے اوبیس کی لسٹ میں، 36% ایڈلٹس اوبیس ہیں اور 68% لوگ اوور ویٹ یا اوبیس ہیں۔ سافٹ ڈرنک کنزمپشن کا یہی چیز کئی اور ملکوں میں بھی اسپریڈ ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے کہ جیسے مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ میں اور انڈیا اور پاکستان جیسے ملکوں میں بھی کچھ حد تک پروسیسڈ ان ہیلدی فوڈ، زیادہ شوگر کا کنزیوم ہونا، لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی ایک ہونا، سیڈنٹری لائف سٹائل اور بڑا کریڈٹ یہاں پر گاڑیوں کو بھی دیا جانا چاہیے۔ جب اربنائزیشن اس طریقے سے کی جائے کہ کار سینٹرک انفراسٹرکچر بنے گا، ہر کونے پر ہائی وے پر بلڈنگ میں اتنی پارکنگ سپیس کہ یہاں پر لوگ گاڑی سے آئیں اور ہر بلڈنگ ایک دوسرے سے اتنی دور بنی ہو کہ گاڑیاں ہی ڈیفالٹ فارم آف ٹرانسپورٹیشن بنے، تو نیچرلی لوگوں کا پیدل چلنا، سائیکلوں استعمال کرنا کم ہو جائے گا۔ یہ چیز امریکہ میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ امریکن شہروں میں بنا گاڑیوں کے سروائیو کرنا امپاسبل ہے۔ ڈے ٹو ڈے لائف کو آپ جو بھی کام کرنا ہو، باہر گروسری خریدنے جانا ہے، ریسٹورنٹ جانا ہے، جم جانا ہے، سینما ہال جانا ہے، ان سب کے لیے گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسے کمپیئر کیجئے یورپین ڈیولپڈ کنٹری سے، جاپان یا ساؤتھ کوریا جیسے ملکوں سے، جہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم اتنا اچھا ہے، اربنائزیشن اس طریقے سے سپریڈ ہوئی ہے کہ لوگ یہاں یہ سارے ڈے ٹو ڈے کام واکنگ کر کے اور سائیکلنگ کر کے اچیو کر سکیں۔ نیچرلی ایسے ملکوں میں لوگ زیادہ ہیلدی ہوں گے اور کم اوبیسٹی دیکھنے کو ملے گی، اور کئی سارے لیسنز ہیں یہاں پر سیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آئے تو نیچے کامنٹس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ اور کیسے ٹاپکس پہ ویڈیوز دیکھنا چاہیں گے آپ سب۔ میری طرف سے آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔